الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مرحوم کاظم القدوانی علیہ رحمہ گفتگو غیبت کے متعلق شروع کی تھی، اور درمیان میں غیبت کے اوپر کچھ اشکالات اور کچھ شبہات جو ہے وہ اس قصیدہ کے اندر وارد ہوئے تھے کہ جو نجف اشرف میں کہتے ہیں کہ کسی شاعر نے لکھ کے مشہور کر دیا تھا اور اس نے اپنے نام کا ذکر نہیں کیا تھا، اور اس کے اندر اس نے جو ہے بڑی جاہلانہ قسم کی اور سطحی قسم کی کیا باتیں کی تھیں۔ انہی اشعار کا جواب بہت سارے علماء نے لکھا، نظم کی شکل میں بھی اور نثر کی شکل میں بھی۔ مصنف نے کہا ہے کہ میں بھی کچھ آپ کو پیش کر دیتا ہوں وہ قصیدہ، اور وہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی اس میں باتیں ہیں۔ ابھی گفتگو یہاں پہ شعر میں پہنچی ہے اس جگہ پہ کہ وَإِنْ قِيلَ عَنْ خَوْفِ الْعَذَاتِ قَدْ اخْتَفَى فَذَلِكَ قَوْلٌ عَنْ مَعَائِبَ يَفْتَرُّ، اور اس طرح سے کہ وَمِنْ عَيْبِ هَذَا الْقَوْلِ لَا شَكَّ إِنَّهُ يَؤُولُ إِلَى جُبْنِ الْإِمَامِ وَيَنْجَرُّ۔ یعنی یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو شاعر جو متفلسف ہے، کہ بڑا فلسفی بن رہا ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اگر تو امام علیہ السلام اس وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ غیبت میں چلے گئے ہیں، زندہ بھی ہیں اور غیبت میں چلے گئے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائیں، ان کے اوپر ظلم نہ کر سکیں، تو شاعر کہتا ہے کہ یہ تو پھر امام مہدی علیہ السلام کا بہت بڑا نقص ہو گیا، عیب ہو گیا کہ وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ لوگوں کی مشکلات اور لوگوں کی طرف سے جو اذیت ہے اس کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرنا چاہتے، تبھی جو ہے وہ پردہ غیبت میں ہیں۔ یعنی دشمن کی طرف سے جو انسان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں اس کے اوپر صبر کرنا ہوتا ہے، اور انسان اپنا شرعی واجب ادا کرتا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ دشمن کی اذیتوں پہ اور تکلیفوں پہ صبر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، تبھی جو ہے وہ غیبت میں چلے گئے۔ اور پھر اسی کے اندر ایک شعر لکھا کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ غیبت میں ہیں اور اس وجہ سے کہ ان کو ظلم کا خوف ہے کہ لوگ انہیں قتل کر دیں گے، تو یہ پھر واضح دلیل ہے کہ آپ کے امام جو ہے وہ بزدل ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ شجاعت نہیں ہے، بہادری نہیں ہے۔ اور جب کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ امام جو ہے وہ جو بزدلی ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، اور امام وہ ہوتا ہے کہ دنیا اس سے ڈرتی ہے، تمام لوگ اس سے ڈرتے ہیں، نہ کہ وہ جو ہے وہ دوسروں سے ڈرتا ہے اور ڈر کی وجہ سے وہ کیا ہے غیبت میں ہوتا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے ایک باطل سوچ پیش کی، تو اس کا ہم جواب پہلے بھی دے چکے ہیں، اب بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر شاعر کے جو فلسفہ ہے اس کے مطابق اللہ کے رسول کو بہت بڑا جو ہے وہ بزدل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو ہے وہ چھپ کے جو ہے وہ غار میں چلے گئے تھے، اور پھر جو ہے وہ مدینہ منورہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے، کافروں کی اذیت انہوں نے بھی برداشت نہیں کی۔ تو اگر وہ بہادر ہوتے تو رہتے مکہ کے اندر۔ جس طرح آج کل کہتے ہیں کہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو ملک چھوڑ کے چلے جانے والوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہادر نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول بھی تو ملک چھوڑ کے چلے گئے، اور جب گئے تو غار میں بھی چھپے اور اس طرح کی ساری صورتیں، تو کیا پھر اللہ کے رسول کے بارے میں یہ کہیں گے کہ ان کے پاس شجاعت نہیں تھی؟ اور پھر 3 سال اور چند مہینے جو ہے وہ انہوں نے شعب ابی طالب میں کیا گزارے، وہ جو محاصرہ ہو گیا تھا، اور وہ بڑی بھوک کی حالت میں وہاں پہ گزارے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کے نبی اور بہت سارے اصحاب جو تھے شروع میں، وہ سرعام جو ہے وہ عبادت بھی نہیں کیا کرتے تھے، چھپ کے جو ہے عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ جو ہے وہ یہ روایات اور تاریخ بتاتی ہیں کہ ارقم جو صحابی تھا اس کے گھر میں جا کے جو ہے وہ سارے اصحاب جو ہے وہ عبادت کرتے تھے، اور اللہ کے رسول بھی اپنے گھر میں عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ پھر یہ بعد میں آیت نازل ہوئی کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کہ آپ کو جو حکم دیا گیا اس کا آپ اظہار کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول یہ جو چھپ کے باتیں کرتے رہے اور پھر مدینہ چلے گئے، شعب ابی طالب میں کیا چھپے رہے، تو آپ سارے کے سارے پھر شاعر کے فلسفے کے مطابق ان کو بھی پھر آپ بزدل کہیں گے کہ وہ بھی جو ہے وہ مکہ میں سب کے سامنے جو ہے وہ کھل کے نہیں ہے۔ تو یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ حکمت اور چیز ہوتی ہے اور بزدلی کیا اور چیز ہوتی ہے، اور عقل اور چیزوں کو اور امور کو سمجھ کے اس کے مطابق چلنا اور ہوتا ہے، اور نتیجے کی فکر کیے بغیر ایسے جو ہے وہ
کود کے سب کے سامنے آ جانا کہ میں جی بہادر ہوں، اسے بہادر نہیں کہتے، اسے بیوقوفی کہتے ہیں۔ اور ولاکن شاعر اللہ یفرق بین ھذا المفاہیم، تو یہ جو شاعر ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ حکمت کیا ہوتی ہے، بزدلی کیا ہوتی ہے، اور بغیر نتیجے کے خوف کے ایسی کود پڑنا، اسے کیا شجاعت کہتے ہیں یا بیوقوفی کہتے ہیں، ان چیزوں کے جو ہے شاعر کو علم نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے شاعر نے کہا کہ یہ جو جی بزدلی ہو گیا، لوگوں کے سامنے کیوں نہیں آتے۔ تو اس کی اگر حکمت اور فلسفے کے مطابق چلیں تو پھر تو سارے انبیاء کیا ہو جائیں گے، بزدل ہو جائیں گے۔ اگلا جو ہے وہ شعر کہتا ہے کہ ففی الہند عبد المہدویۃ کاذب وما نالہ قتل ولا نالہ ضر، کہ ہندوستان میں جو ہے وہ ایک بندے نے جو ہے وہ مہدویت کا دعویٰ کیا تھا جھوٹا، اور اسے تو جو ہے وہ کسی نے قتل نہیں کیا اور نہ جو ہے وہ اسے تکلیف پہنچی، کسی نے آ کے اسے مارا ہو۔ تو جب جھوٹا دعویٰ کرنے والے امام مہدی آ سکتے ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، تو پھر امام مہدی آپ کے کیوں جو ہے وہ غیبت میں ہیں اور وہ کیوں نہیں سامنے آ رہے۔ تو یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ ساری ساری بت پرست ہے اور ان کو کسی قسم کا دین والے کو نہیں مانتے، تو وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کا مہدویت کا جھوٹا کاذب آ بھی جاتا ہے تو اس سے کون تکلیف پہنچائے گا۔ اور خود وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو گائے کی پوجا کر رہے ہیں، بلکہ جو ہے وہ پتھروں کی، شجر کی اور انسانی شرمگاہوں کی وہ لوگ پوجا کرتے ہیں، تو انہیں اس بات سے کیا لینا دینا کہ کوئی آ کے مہدویت کے دعویٰ کر دے، بلکہ کوئی آ کے نبوت اور ربوبیت کا دعویٰ بھی کر دے تو وہ بھی کیا ہے، انہیں اس چیز سے فکر نہیں ہوتی۔ اور بلکہ مصنف نے یہاں پہ ایک نقطہ یہ اٹھایا کہ یہ جو استعماری طاقتیں ہوتی ہیں، سامراجی طاقتیں ہوتی ہیں کہ جو دین کو تباہ کرنا چاہتی ہیں اور اسلام کو بدنام کرنا چاہتی ہیں، خود انہی کا یہ پلان ہوتا ہے کہ وہ ایسے بندوں کو لے کر آتے ہیں کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یا مہدویت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور باقاعدہ ان کا اس سے رابطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو کیا آزادی دیتے ہیں۔ جبکہ مسلمان کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ایسی مثالیں میں موجود ہیں کہ جنہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا جھوٹا اور ان کو باقاعدہ جو ہے وہ لوگوں نے مار بھی دیا، یہ چیزیں بھی ہیں۔ اور وہاں پہ مصنف ایک بندے کے متعلق بحث کرتے ہیں، علی محمد البابی، کہتے ہیں کہ اس کے متعلق میں بعد میں بھی تفصیل سے گفتگو کروں گا اس کے نظریات کے متعلق۔ اس نے جو ہے وہ سب سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ میرا جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام سے جو ہے وہ رابطہ ہے اور میں کیا ملاقات کرتا ہوں، پھر آخر پہ خود ہی اس نے دعویٰ کر دیا امام مہدی ہونے کا، علی محمد البابی نے۔ تو جو روسی حکومت ہے وہاں پہ کیا ہوا، اس کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا، جیل میں ڈالنے کے بعد اسے بہت زیادہ مارا گیا اور پھر آخر پہ اس سے جو ہے وہ سولی پہ لٹکا دیا گیا اور پھر اس کو ایسی جو ہے وہ زمین کے اوپر پھینک دیا گیا اور کتے آ کے کیا اس کو کھا گئے۔ تو لہٰذا مصنف کہتے ہیں کہ اب ہم اس شہر کے سامنے یہ چیزیں رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک نے مہدویت کا دعویٰ کیا، اس سے تو کچھ نہیں کہا، تو ہم کہتے ہیں کہ نقضی جواب ہمارے پاس کیا ہے کہ روس میں بھی جو ہے وہ اس نے دعویٰ کیا تھا علی محمد البابی نے، اس سے تو جو ہے وہ لوگوں نے مار دیا، تو لہٰذا جو ہے وہ آپ کی بات جو ہے وہ یہ ٹکرا جائے گی۔ اور دوسرا جو ہے وہ مصنف کہتے ہیں کہ اصل جو نقطہ ہمارے پاس یہ ہے کہ سامراجی قوتیں اور اس طرح کی جو حکومتیں ہیں وہ ایسے جھوٹے دعویٰ داروں کی وجہ سے بعض کا تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے اسلام کو بدنام کرنا، اور خود ان کے تانے بانے انہی لوگوں سے ملتے ہیں، اور پھر جو لوگ بھی کلمہ حق بلند کرے اور اصلاح کا نعرہ بلند کرے تو اسے تو یہ حکومتیں نہیں چھوڑتیں، انہیں تو جو ہے وہ قتل کر دیتی ہیں۔ اور مصنف کہتے ہیں اگر میں یہاں پہ فقط اپنے زمانے میں اور اسی صدی کے جو ہے وہ ایسے لوگوں کی تاریخ سامنے رکھوں کہ جنہوں نے فقط جو ہے وہ اصلاح کا جو ہے وہ نعرہ بلند کیا، لوگوں کو تبلیغ کی، اصلاح کا نعرہ بلند کیا، چاہے ایران میں ہو، عراق میں ہو، تو کس طرح سے جو ہے وہ حکومتوں نے جو ہے وہ انہیں قید میں ڈال دیا، سولی پہ لٹکا دیا، زہر دے کر جو ہے وہ انہیں قتل کیا گیا، اور ان کے اوپر بڑی بڑی تہمتیں اور الزامات کیا لگائے گئے، اور کہا کہ خود عراق کے اندر آپ آ جائیں تو آیت اللہ شیخ محمد تقی شیرازی جو انقلاب، جو عراق کے اندر جو انقلاب تھے اس کے جو ہے وہ بانی تھے، ان کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ سید جمال الدین افغانی، ان کو جو ہے وہ ترکی میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے جزائر، لیبیا میں بہت سارے جو ہے وہ علماء کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور تاریخ جو ہے وہ اس سے بھری پڑی ہے۔ یعنی یہ لوگ کہ جنہوں نے مہدویت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ معاشرے میں فقط جو ہے وہ اصلاح کا جو ہے وہ پرچم بلند کیا ہے تو اور لوگوں کو بیدار کرنا شروع کیا ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ حالات ہوئے۔ تو پھر کیا آپ کا خیال ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور اتنے ان کے دشمن ہیں اور ساری چیزیں ہیں، تو کیا یہ سارا سیٹ اپ چل پڑے گا اور ان کو جو ہے وہ قتل نہیں کر دیا جائے گا، ان کی تحریک ختم نہیں ہو جائے گی؟ تو لہٰذا جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ حکمت کے کیا تقاضے ہیں اور وہ حالات
کس طرح سے ہوں گے۔ اور اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ عنقریب ہم بہت سارے ان حالات کا ذکر بھی کریں گے کہ جن کا امام مہدی کے ظہور سے پہلے مکمل ہونا کیا ضروری ہے، تاکہ اس طریقے سے وہ ظہور فرمائیں کہ حکمت اور دانائی کے مطابق ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ظہور فرمائیں اور فوراً جو ہے قتل کر دیے جائیں اور وہ حکومت ہی نہ بنا پائیں، ایسی جو ہے وہ کوئی صورتحال نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر مصنف یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ ثم یوال شاعر کفریاتی فیقول، کہ پھر شاعر جو ہے وہ اپنی کفریات شروع کرتا ہے اور دوبارہ کیا یہ شعر پڑھتا ہے۔ فإن قیل ان الاختفاء بأمر من له الأمر في الأكوان والحمد والشكر فذلك أدهى الداهيات ولم يقل به أحد إلا خسف الغمر أيعجز رب الخلق عن نصر حزبه على غيرهم حاشا فهذا هو الكفر، کہ اگر جو ہے وہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی یہ جو امام مہدی علیہ السلام غیبت میں ہے یہ اللہ کے امر کی وجہ سے ہیں اور اللہ نے ابھی تک انہیں اس بات کا حکم نہیں دیا کہ وہ ظاہر ہوں، تو مصنف کہتے ہیں کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ عدد داعیات، کہ یہ آپ کی بات ایسی ہے کہ جو اس خاتون کو بھی جو ہے وہ ہنسا دے کہ جس کا جو ہے وہ جوان بیٹا کیا مر چکا ہو، اور یہ تو کیا بڑی ہی کفریہ قسم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا عاجز آ چکا ہے علیہ باللہ من ذالک آپ کے کہنے کے مطابق کہ اب وہ جو ہے وہ اپنے جو اس نے وسیع بنایا ہے انبیاء کا امام مہدی علیہ السلام، اس کو اس وجہ سے ظاہر نہیں کر رہا کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کو تکلیف پہنچا دیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عاجز ہے اس بات سے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کرے اور ان کو قتل ہونے سے جو ہے وہ بچا نہیں سکتا کیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ حکم ہے کہ وہ پردہ غیبت میں رہیں کیونکہ ابھی تک حالات اس سازگار نہیں ہوئے کہ لوگ جو ہے وہ ان کو قبول کریں اور فوراً لوگ ان کو قتل کر دیں گے، تو وَهَذَا هُوَ الْكُفْرُ، تو شاعر کہتا ہے کہ یہ تو کفر ہے واضح طور پہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ کو بھروسہ نہیں ہے اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنے وسیع کو بچا ہی نہیں سکتا لوگوں کے قتل ہونے سے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ اس کا کتنا جو ہے وہ گھٹیا قسم کا استدلال ہے اور اسے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے انبیاء ہے اور انبیاء کو لوگوں نے قتل کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات سے عاجز تھا کہ وہ اپنے انبیاء کو نہیں بچا سکا کہ لوگوں نے ان کو کیا قتل کر دیا؟ اور قرآن مجید تو جو ہے وہ بھرا پڑا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں نے انبیاء کے اوپر ظلم کیا۔ اور کچھ آیات مصنف یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 میں کہ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم بڑے ایمان والے تھے تو پہلے انبیاء کو کیوں تم قتل کرتے رہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں کہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، کہ وہ نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 کہ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، کہ جو وہ کہتے تھے اور انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ہم کیا لکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 ہے کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر الحق، کہ وہ انبیاء کو کیا قتل کرتے تھے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی سورہ مائدہ، سورہ نساء میں یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے والذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین، تو انبیاء کے قتل کی تو اتنی آیات ہیں قرآن مجید میں کہ آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو لہذا جو ہے وہ یہ اللہ کے اوپر اعتراض آئے گا کہ اس نے اپنے نبیوں کو جو ہے وہ نہیں بچایا۔ اور یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ ایک روایت جو ہے وہ یہاں پہ مصنف پیش کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر، یعنی عمر کا جو بیٹا تھا عبداللہ، اس سے یہ بات کہی تھی کہ یا ابا عبد الرحمن اما علمت ان من ہوان الدنیا علی اللہ ان رأس یحییٰ بن زکریہ اہدی الی بغی من بغایا بنی اسرائیل، کہ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ یہ دنیا جو ہے وہ اللہ کے لیے کتنی جو ہے وہ کم وقت ہے اور اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ یحییٰ بن زکریہ جیسے جو ہے وہ نبی کا جو سر ہے وہ ہدیے کے طور پہ بھجوایا جاتا ہے، بنی اسرائیل کے جو ظالم بادشاہ تھے ان کے پاس جو ہے ہدیے کے طور پہ بھجوا دیا جاتا ہے۔ اما تعلم، اور اے عبداللہ بن عمر کیا تمہیں اس بات کا نہیں پتہ کہ جو بنی اسرائیل تھے کانوا یقتلون ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس 70 نبیا، کہ وہ کیا کرتے تھے کہ طلوع فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے کا یہ جو درمیان ہے ٹائم بنتا ہے گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا ٹائم، اس کے درمیان وہ 70 نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ثم یجلسون فی اسواقہم، پھر وہ اپنے بازاروں میں بیٹھ جاتے تھے، یبیعون و یشترون کأن لم یصنعوا شیئا، پھر بیع و شراء میں مصروف ہو جاتے تھے، خرید و فروخت میں، گویا کہ انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اب یہاں پہ انبیاء کے قصوں کو دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں نے جو ہے ان کے اوپر ظلم کیا، اور مصنف کہتے ہیں کہ ان کے جو
سر کا چمڑا ہوتا تھا وہ انہیں اتار دیتے تھے، انہیں دفن زندہ کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، آروں سے چیر لیتے تھے۔ یہ ساری مثالیں جو ہے وہ قرآن مجید میں، احادیث میں، تاریخ میں کیا موجود ہیں۔ فَهَلْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى عَاجِزًا عَنْ نَصْرِ أَنْبِيَائِهِ أَيُّهَا الشَّاعِرُ الْمُتَفَلْسِفُ، تو اے بڑے جو ہے وہ فلسفی بننے والے شاعر، کیا آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عاجز آ گیا تھا کہ اس نے اپنے انبیاء کی مدد ہی نہیں کی، جبکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ان انبیاء کو امتوں کی طرف بھیج رہا ہے، اور یہ انبیاء اللہ کے نزدیک جو ہے وہ تمام لوگوں سے کیا افضل ہوتے ہیں۔ تو وہ مخلوق جو اللہ کے نزدیک سب سے قریبی مخلوق ہے، اللہ ان کی مدد ہی نہیں کر رہا، یعنی اللہ جو ہے وہ عاجز آ گیا ہے۔ اور ابھی جو ہے وہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ اللہ نے جو ہے وہ اپنے نبی کی جو ہے وہ مدد بھی نہیں کی، اور نبی بھی کیا ہے شعب ابی طالب میں 3 سال سے زیادہ جو ہے وہ بیٹھے رہے، غار میں کیا ہے چھپے رہے، مکہ کو چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، تو کیا اللہ جو ہے جو سید الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، اس کی جو ہے وہ مدد کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ شاعر کو جو ہے کسی چیز کا نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کون سی حکمت کو اپناتا ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ نظام چلاتا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو لہٰذا جو ہے وہ حکمت اور چیز ہے، اور قدرت کسی چیز کے اوپر اللہ کا قادر ہونا یہ کیا اور چیز ہے۔ تو اللہ قادر ہے ظالموں کو نیست و نابود کرنے پہ، لیکن اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا نہیں ہے، وہ حکیم ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ لوگوں کے اختیار کو کیا ہے سلب نہیں کرتا، اس نے لوگوں کو کیا اختیار دے کے رکھا ہے تاکہ یہ جو ہے وہ نظام چلے، اور اس نے جزا و سزا کا جو ہے وہ ایک دن بعد میں کیا ہے معین کر رکھا ہے کہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ سب کو سزا دی جائے گی، اور سب کو جو ہے وہ اس کی کیا ہے اس کو جو اس نے جرم کیے ہیں مکمل طور پہ وہ چیز اس کو کیا ملے گی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہوتی تھی کہ وہ انبیاء کو بیچتا ہے، سب چیزوں کو بیچتا ہے، لیکن کسی کا جو ہے وہ ہاتھ وہ نہیں روکتا معجزے کی شکل میں کہ وہ جو ہے وہ قتل ہی نہ کر سکیں۔ تو اس میں کوئی معجزے والی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو زبردستی کیا روکتا رہے۔ یہ جو زمانے کا سسٹم ہے، جو لوگوں کا ایک طبیعی اور نیچرل سسٹم ہے، اسی کے مطابق جو ہے وہ سارے امور کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چلاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ کس ٹائم پہ وہ اپنے امام مہدی علیہ السلام کو اجازت دے کہ وہ کیا ظہور فرمائیں، اور یہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جانتا ہے، نہ کہ جو ہے وہ جو جاہل لوگ ہیں جو اپنے طور پہ فیصلے کرتے ہیں کہ جی اب بھی ٹائم آ گیا ہے، اب بھی جو ہے وہ ظہور ہو جانا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ آخر پہ پھر مذاق اڑاتا ہے، وہ سرداب کا کیا ہے مذاق اڑاتا ہے، سامرہ وارہ کیا ہے سرداب کا مذاق اڑاتا ہے کہ سرداب میں جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو سرداب والا مذاق ہے یہ دشمن کی طرف سے پرانا مذاق ہے، اور بہت سارے لوگوں نے کیا جہالت کی وجہ سے اس کا مذاق اڑایا، اور وہ گویا کہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ سرداب کے اندر جو ہے وہ ایک غار کے اندر اور ایک تہہ خانے میں جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کیا چھپے ہوئے ہیں، یعنی انہیں اس چیز کی جو ہے پتہ نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے کہ غیبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سرداب کے اندر کیا چھپ گئے ہیں۔ تو لہٰذا کہتے ہیں یہ دشمن کی جو ہے وہ پرانا جو ہے وہ مذاق ہے، اور ہم اس کے اوپر تفصیل سے کیا ہے انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ سرداب کے اندر غیبت ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سرداب کے اندر آج بھی کیا ہے امام مہدی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر کیا چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ گفتگو شبہات کی مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مصنف جو ہے وہ 8ویں فصل لکھتے ہیں، اور جس کا عنوان یہ بناتے ہیں غیبت صغریٰ۔ ابھی وہ غیبت صغریٰ کے متعلق پھر گفتگو کریں گے، پھر غیبت کبریٰ کی گفتگو آئے گی، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے وہاں پھر مکمل طور پہ کیا ہیں واضح ہوں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔